وہ کام کہ جن کی وجہ سے کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد بھی وہ ثواب پہنچتا ہے، ان کو جاننے سے پہلے یہ جاننا بھی اشد ضروری ہے کہ یہ فائدہ صرف اسی شخص کو پہنچے گا جو موحد ہوگا، جس کی زندگی، جس کا ایمان، جس کا خاتمہ شرک سے پاک ہوا ہوگا، یعنی جس کو موت اس حال میں آئی ہوگی کہ وہ شرک والی مصیبت سے آزاد ہوگا۔ جس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو یا اس سے شرک جیسے گھناؤنے جرم کا ارتکاب تو ہو گیا مگر اس نے اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لی۔ اگر کوئی شخص شرک سے توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو نہ تو اپنے اعمال کچھ فائدہ پہنچائیں گے اور نہ ہی کسی اور کے۔ کسی شخص کے عمل سے اسے فائدہ پہنچنا تو درکنار، اگر کوئی اس کے حق میں دعائے مغفرت بھی کرتا ہے تو اس کا بھی اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ قرآن و سنت کی بہت ساری نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور قرآن مجید میں اعلان فرمایا، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله۔ فرمایا اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی بخشش کی دعا کرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ شرک کیا۔ گویا کہ کفار، مشرکین اور منافقین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مغفرت کے لیے دعا کرنا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جس طرح مشرک والدین یا دیگر مشرکین کے لیے دعا کرنے کی ممانعت ہے، اسی طرح کوئی اور کام جو ایصال ثواب کی نیت سے کیا جائے وہ بھی ممنوع ہے۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، عاص بن وائل جو کافر اور مشرک تھے، انہوں نے یہ وصیت کی کہ ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ ان کے ایک بیٹے حشام نے اپنے والد کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے اور باقی 50 غلام ان کے دوسرے بیٹے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس وقت تک غلام آزاد نہیں کروں گا جب تک ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہ کر لوں۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے سوال کیا، میں اپنے والد کی طرف سے 50 غلام آزاد کروں یا نہ کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کا ثواب تمہارے باپ کو پہنچ جاتا۔ ناظرین کرام، اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مغفرت کی دعا یا ایصال ثواب کی نیت سے کوئی بھی کام صرف اس شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے جو کافر یا مشرک نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر اس کی موت شرک پر ہوئی ہو تو اس کے لیے بھی ایصال ثواب کا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس بات کی وضاحت کر دیں، اگر کسی شخص کے والدین اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے ہوں اور اس کو صحیح علم نہ ہو کہ ان کی وفات عقیدہ توحید پر ہوئی یا شرک کی حالت میں، تو ایسے شخص کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے ان کی طرف سے ایصال ثواب کا کام انجام دے سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ چینل ضرور سبسکرائب کروائیں تاکہ وہ بھی اسلام اور دین کی صحیح روشنی سے مستفید ہو سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔